اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ دادا ابو سپیکس کے پلیٹ فارم سے، اور میں اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں اور تمام ہم عصر لوگوں کو جو اس ولاگ کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کی خدمت میں میرا محبت بھرا، خلوص بھرا اور پیار بھرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ولاگ سے منسلک کچھ چیزیں جو اس میں رہ گئی تھیں، وہ چونکہ کمٹمنٹ تھی کہ اگلے میں پوری کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے آج اس سلسلے میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قبول فرمائے اور ہمت اور توفیق دے ہمیں بھی، آپ کو بھی، کہ ہم اس سلسلے میں آگہی کے دور سے گزرتے رہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ایک پرنسس تھیں ابرہہ کے دور میں، اور اسی کے ساتھ وہ پہلے یمن میں گئیں۔ ہم جب اس نے یمن پہ قبضہ کیا، اور پھر یمن سے جب وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تو ان کے ساتھ تھیں، اور چونکہ یہ مکمل شکست فاش ہو گئی تو وہ بھی ایک لونڈی کے طور پہ مکہ میں رہ گئیں، اور ان کا نام تھا حمامہ۔ اور ان کے ساتھ جو ایک دوسرے عرب جو تھے رباہ، وہ بھی اسود تھے، جس کو آپ بلیک کہہ لیں۔ وہ تقریباً اس کے 10 سال بعد یا قریب اسی مدت میں حضرت بلال کی پیدائش ہوئی۔ دو تین چیزیں جو اس میں، جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوسرے رفقا کے ساتھ مہاجرین کی صورت میں مکہ سے مدینہ کی طرف سفر میں تھے، رواں دواں تھے، تو ابھی چونکہ بہت سارے معاملات نئے تھے، ایک دوسرے کو قبول کرنا وہ بڑا ہی سمپل نہیں تھا۔ اس لیول پہ تھوڑی بہت ابھی وقت کی ضرورت تھی۔ تو راستے میں کہیں کوئی حضرت ابو ذر غفاری سے کوئی بھول چوک میں کہا جا سکتا ہے، یا جس طرح بھی وہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندا دی، یا ابن سودا کہتے ہیں یہ اس کو، بلیک کو، اور وہ ایکچولی ریفر کر رہے تھے ان کو، ان کی والدہ کو۔ تو یہ کچھ ان کی طبیعت کو ناگوار گزرا، اور ان کے چہرے پہ کچھ اثرات آئے متغیر سے، اور وہ پھر نوٹ کیے حضرت سعید بن مسیب نے۔ معاملات
چلتے گئے، قافلہ بڑا مدینہ پہنچ گیا تو حضرت سعید بن مسیب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ایک رپورٹ کی کہ یہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال کی اہمیت کا بھی اندازہ تھا، اور وہ ایک لیول پہ تربیت کے دور سے بھی گزر رہے تھے کہ تربیت کرنی ہے اپنی امت کی، اور کوئی موقع ایسے ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا. تو حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا تو ان سے کہا کہ ابو ذر، میرا خیال ہے تمہارے دل سے ابھی جاہلیت کی کچھ چیزیں نہیں نکلی، جاہلیت کی کچھ چیزیں نہیں نکلی. تو ایکچولی وہاں تو یہ تھا نا کہ فلاں لینیج ہے، فلاں سردار ہے، فلاں آدمی بڑا ہے، فلاں چھوٹا ہے، فلاں بالکل ہی غلام ہے. اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ اشارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پہ اس طرف تھا، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ تم نے کہا، پوچھا ان سے کہ یہ کہا تم نے، انہوں نے کہا جی میں کہہ گیا ہوں، تو میں اس کی آپ سے معافی چاہتا ہوں. میں بہت معذرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے خود معذرت کر لوں. انہوں نے کہا ہاں جاؤ. وہ گئے ان کے پاس اور ان کو کہا کہ بلال، مجھ سے ایک غلط سا جو لفظ تمہارے سلسلے میں نکلا، میں اس کے لیے معذرت کرنے آیا ہوں. اور پھر لیٹ گئے اور کہا کہ اس کی پاداش میں تم اپنا پاؤں میرے گال پہ رکھو. تو انہوں نے ان کا گال چوم لیا اور کہا کہ یہ گال اس لیے نہیں ہے، آپ بہت محترم ہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، چھوڑ دیں اس چیز کو. اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد خصوصیات سے نوازا ہوا تھا. وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس وقت تھے، وہ تمام کے تمام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار کرتے تھے، اور اتنے ہی باوقار تھے جتنا کوئی ایک ہوگا یا دوسرا ہوگا. میسج ان کو بھی ایک لحاظ سے مل گیا کہ اصل بات یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑیں گے، وہ ہر چیز کا ایک احاطہ کرتے رہیں گے. وہ ایکچولی وہ لیسن جو اسلام مساوات کا دے رہا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کسی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، اور ہونا بھی ظاہر ہے ایسا ہی تھا. تو وہ اپنے بہت ہی پسندیدہ دوست کہہ لیں، صحابی کہہ لیں، ان کو ایک لحاظ سے تنبیہ کر کے تو ان کے پاس بھیج کے ایک اوپن جو سلسلہ تھا وہ اس کو ایک لحاظ سے کلوز اس طرح کیا کہ رسپیکٹ اینڈ آنر دونوں کی برقرار رہی، اور معاملات ختم ہوئے. لیکن ایوری بڈی کیم ٹو نو کہ نہیں، اب ہم اتنے غیر محتاط انداز سے نہیں چلیں گے. تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور چیز تھی کہ ناموں کو بگاڑ کے لینے کے سلسلے میں ناگواری کا اظہار کرتے تھے. وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے. وہ نام کو اس کی اصلی حقیقت سے، یا اگر کسی کا کوئی نک نیم رکھنا ہو تو اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ وہ، جیسے مثال کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے،
لٹل ریڈ برڈ. تو یہ مطلب ایک ایسا سلسلہ تھا جو باقی لوگوں نے بھی اڈاپٹ کیا اور ظاہر ہے کرنا بھی چاہیے تھا. یہ ایک چیز اس میں ہے کہ ہماری تربیت اس انداز سے. دوسرا اس سے ملتا جلتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سلسلے کو اس طرح بڑھایا کہ انہوں نے ایک دن کہا کہ سیدنا بلال کو سیدنا ابو بکر لے کر آئے. یعنی انہوں نے دونوں کو ایک مقام پہ ڈکلیئر کیا کہ یہ ان کا مقام ہے، یہ ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Forget about the past and everything that happened in the past. پھر انہوں نے یہ استفسار کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یا بلال آپ صرف ایک ہی بات کہا کرتے تھے، احد احد، تو یہ کیا تھا؟ آپ کو اور نام کوئی صفات ربانی میں پسند نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ایسا بالکل نہیں، مجھے ایکچولی آتا ہی یہی نام تھا. اور وہ بعد میں تو مجھے بہت کچھ ہی پتہ چلا، تعلیمات جب ہوئیں تو ان تعلیمات میں پھر مجھے پتہ ہے کہ بہت سے خوبصورت نام ہیں رب ذوالجلال کے، لیکن اس وقت میرے علم میں اتنا ہی تھا. تو یہاں ایکچولی ایک چیز یہ آ گئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے کیس انہیں کی زمانے سامنے رکھ دیا کہ ان کا اس وقت نالج اتنا تھا، لیکن اب ان کا نالج میگنیفائڈ ہو کے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اینڈ دیٹ واز آل بیکاز آف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت رسول کا یہ کمال تھا اور حب رسول کی برکت تھی، جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حد تک بھی مقام فاخرانہ پہ فائز تھے کہ وہ جیسے آج کے دور میں ہم وزیر خزانہ کہتے ہیں، اس وقت بیت المال کے وہ انچارج بنائے گئے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنایا تھا. تو یہ بھی ان کو اعزاز حاصل تھا. اور اس کے بعد ایک اور چیز جہاں انہوں نے ایک میسج کنوے کیا ٹو ایوری بڈی کہ اسلام از آل اباؤٹ ایکویلٹی اینڈ ہمبلنس. اس میں کوئی پرائیڈ اور آنر کی کوئی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ کسی ایک لینیج سے یا کسی ایک شخص سے کوئی نسبت رکھنا اس کو ہم پرائیڈ میں لے لیں. کیونکہ ان کا ایک بھائی جو ابو رویہ تھا وہ نارملی اپنا انٹروڈکشن کراتے وقت یہ کہتا تھا کہ وہ بلال میرے بھائی ہیں یا میں بلال کا بھائی. تو اس طرح ان کو وہ معاشرے میں ایک خصوصی مقام یا عزت دی جاتی تھی جس سے وہ اپنے آپ کو ریلیوڈ فیل کرتے تھے. ایک سلسلہ تھا ان کا، ایسا وقت آ گیا تھا کہ ان کو بھی شادی کر لینی چاہیے تھی. وہ اس تلاش میں تھے کہ مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ بھی کی. کسی نے بتایا کہ وہ فلاں کی بیٹی ہے، اس کو شادی کی تو اب وہ شادی کے قابل ہے، آپ ان سے رابطہ کر لیں. تو وہ وہاں گئے ایک دن اور دروازے پہ نوک کیا اور انہوں نے دروازہ کھولا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آپ کون؟ انہوں نے کہا جی میں ابو رویہ ہوں اور میں بلال کا بھائی ہوں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ آئیے آپ تشریف لائیں. وہ اندر لے کے جا کے بٹھایا اور ان کی جو بھی اس وقت ہو سکتا تھا وہ انہوں نے آفر کیا ہوگا، بہرحال اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. لیکن انہوں نے پوچھا کہ خیریت سے آنا ہوا. بات چیت تھوڑی بہت ہوئی، اس کے بعد یہ کوشچن آ گیا.
کہاں میں اصل میں یہ سنا تھا کہ آپ کے ہاں ایک بیٹی جوان ہے، تو میں اپنے آپ کو شادی کے لیے پیش کرنا چاہتا تھا، اگر آپ قبول فرما لیں تو۔ وہ چونکہ بتا چکے تھے کہ بلال میرے بھائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، لیکن اگر بلال آ جائیں اور وہ کہہ دیں تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے اور یہ شادی ہو جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس طرح میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں اور فلاں جگہ پہ میں نے بات چلائی، انہوں نے کہا کہ آپ کو میں لے آؤں تو وہ مان جائیں گے۔ کہا کہ میرا ذکر کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگے کہ میں نے بتایا ان کو، کیونکہ میں تو ہر جگہ آپ کا ذکر کرتا ہوں کہ آپ میرے بھائی ہیں، تو کرنا بھی چاہیے۔ کہا تم اپنے آپ کو امت رسول کا فرد کیوں نہیں سمجھتے؟ اس بات کا ذکر کرو کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، اور اپنے کچھ اور معاملات کو سامنے رکھا کرو۔ یہ میرا ذکر کر کے تو اس سے کیا تم لینا چاہ رہے ہو، کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بہرحال ہم بھائی تو ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو میں چلا جاتا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ میں صرف وہ کہوں گا جو سچ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف 5 نمازیں پڑھتا ہے اور اس کے بعد سو جاتا ہے، تو اس کے علاوہ اس سے کوئی جو کچھ آپ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہوں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلیں تو صحیح۔ انہوں نے تو صرف یہ شرط رکھی کہ وہ ان کو لے آؤ۔ وہ چلے گئے، انہوں نے جا کے سلام دعا کی، ظاہر ہے ان کو تو وہ ہر انسان جانتا تھا، ہر شخص جانتا تھا۔ تو انہوں نے ان کی آمد کو بہت اپنے لیے متبرک سمجھا، بہت خوشی محسوس کی، اور انفیکٹ ریزن بھی اس کے پیچھے یہی تھی کہ اگر وہ آئیں تو ہمارا گھر جو ہے وہ ایک لحاظ سے بہت متبرک جگہ بن جائے گی، بہت اس میں اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوں گی۔ تو انہوں نے جب کہا کہ اس طرح میرا بھائی یہ چاہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے، ہم بالکل قبول کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں چونکہ شادی اسی طرح ہی ہوتی تھی، کوئی وہ منگنی جس کو عربی میں خطوبہ کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی تھی، سیدھا بات ہوئی، نکاح پڑا گیا اور بس اس کے بعد رخصتی ہو گئی۔ جو کچھ تھوڑا بہت ارجنٹ نیڈ کی آئٹمس ایک دو تھیں وہ ملتی تھیں لڑکی کو، باقی تو لڑکے نے پورا کرنا ہوتا تھا اپنے گھر کے سارے معاملات کو، تزئین اور اس کی آرائش یا اس کی ضرورت کی جو بھی چیزیں کہہ لیں منیمم جو کچھ وہ کر سکتا تھا یا میکسیمم جو بھی۔ تو ہم نے یہ بات لیبیا میں بھی دیکھی، اور لیبیا میں بھی گاڑی سے لے کے گھر اور اس کی ساری فرنیشنگ اینڈ ایوری تھنگ وہ لڑکا تیار رکھتا تھا جہاں لڑکی نے آنا ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ جنرلی وہاں کیا رواج تھے، کس طرح لڑکی آتی تھی اور کس طرح وہ سسرال کے ساتھ پیوست رہتی تھی۔ یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو 2-3 چیزیں تھیں وہ آپ کے گوشت گزار کرنی باقی تھی اس میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو، اس کاوش کو، آپ کی اور میری اس کاوش کو قبول فرمائے، آپ پہ اور مجھ پہ اپنا کرم فرمائے، اور ہمارے اوپر آسانیاں نازل فرمائے، اور آپ کو اور مجھے آسانیاں
بانٹنے کا شرف عنایت فرمائے، آمین۔ اور